بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 4 چیزوں کو ناپسند مت کرو کیونکہ یہ 4 فائدوں کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں سے بہنے والے پانی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ اندھے پن کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ نمبر 2، زکام کو ناپسند نہ کرو کیونکہ زکام جذام یعنی کوڑ کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ نمبر 3، کھانسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ کھانسی فالج کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے۔ نمبر 4، پھوڑے پھنسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ برس کی رگیں کاٹ دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ بیماریاں مضر مگر بندے کو اندھا ہونے، فالج اور کوڑ اور برس کا شکار ہونے سے بچاتی ہیں۔ اسی طرح طبی لحاظ سے خارش تکلیف دہ تو ہے مگر مفید بھی ہے۔ اسی طرح بے شمار علماء و فقہا کے ایسے واقعات ہیں، کسی کو قید کیا تو کتاب لکھ دی، کسی کو جلا وطن کیا تو اس نے کتاب لکھ دی، کسی کو سزا دی تو اس کا اثر عوام پر یوں پڑا کہ عوام جاگ گئی۔ لہذا کسی مصیبت و بیماری کا سامنا صبر سے کریں اور شکر سے رخصت کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہر کھانے اور چیز میں ملاوٹ کا ہونا ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ مختلف اشیاء میں ملاوٹ پکڑنے کے بہت ہی آسان طریقے یہ ہیں۔ چائے کی پتی کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، اگر پانی کا رنگ براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے۔ اسی طرح ثابت دار چینی کی ڈنڈیوں کو ہاتھوں پر رکھ کر توڑیں، اگر آپ کے ہاتھ رنگ دار ہو جائیں تو یہ ڈنڈیاں ملاوٹ زدہ ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ ہلدی کی جڑیں استعمال کر کے خالص ہلدی کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ملاوٹ زدہ ہو سکتی ہے۔ ہلدی کی جڑوں کو کاغذ پر رکھیں اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں، اگر کاغذ پیلا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہلدی کی جڑیں جعلی ہیں۔ کچھ لوگ سیب کو چمکدار بنانے کے لیے اس پر پالش کرتے ہیں۔ اگر سیب کے کاٹنے کے دوران اس کے اوپر سے سفید چیز اترے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر ویکس لگایا گیا ہے۔ اگر ثابت کالی مرچ چمکدار ہو اور اس میں کیروسین آئل کی بو آ رہی ہو تو یہ ملاوٹ زدہ ہے۔ اگر آپ زیرے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر پیسیں یا رگڑیں اور آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ شدہ ہے۔ ناظرین، ناریل کے تیل کو فریج میں رکھیں، جو چیز جم جائے گی وہ ناریل کا تیل ہے اور جو مائع یعنی لیکوڈ میں رہ جائے گا وہ ملاوٹی اجزاء ہے۔ ناظرین، روئی میں شہد کو بھگوئیں اور اب اس روئی کو آگ لگائیں، اگر بآسانی آگ لگ جائے تو شہد خالص ہے اور اگر چڑچڑ کی آواز آئے تو اس میں ملاوٹ ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو سرخ مرچ ملاوٹ شدہ ہے۔ ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ نے فرمایا، دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت غور اور فکر کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری چیز پیٹ خالی رکھنا یعنی کہ روزہ رکھنا ہے۔ تیسری چیز رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ چوتھی چیز سحری کے وقت عاجزی سے دعا کرنا ہے۔ پانچویں چیز صالحین کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ ناظرین، خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں جبکہ غمی کے آنسو گرم ہوتے ہیں، ایسے ہی خوشی کے آنسو میٹھے جبکہ غمی کے آنسو نمکین یا پھر کڑوے ہوتے ہیں۔ اسی پر بعض علماء نے فرمایا کہ لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے پر آنسو آئیں تو مذکورہ طریقے سے معلوم کیا جائے گا کہ رضا ہے یا نہیں۔ خوشی کے آنسو ٹھنڈے میٹھے اور غمی کے گرم نمکین ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی میں صرف پانی آنکھوں کے ذریعے نکلتا ہے جو کہ اصل کے اعتبار سے ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے، جبکہ غمی کی صورت میں پانی نہیں بلکہ خون ابل کر اور جل کر نکلتا ہے جو کہ کڑوا اور جلا ہوا گرم ہوتا ہے۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، زندگی خود بخود آسان لگنے لگے گی۔ سردیوں میں لگاتار 7 دنوں تک دودھ کے ساتھ انجیر کا استعمال
کرنے کے زبردست فائدے ہیں جو کہ آپ کی جنسی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ یہی وجہ ہے کہ حکمت اور طب میں انجیر کو نہایت اعلیٰ غذائی دوا کا درجہ حاصل ہے۔ خصوصاً سردیوں میں اس کا استعمال جسم، دماغ اور جنسی قوت کے لیے حیرت انگیز نتائج دیتا ہے۔ ناظرین، انجیر کمزور، دبلے اور ناتواں افراد کے لیے قدرتی نعمت ہے اور یہ جسم کو فربا اور متوازن بناتی ہے۔ یہ رنگت نکھارتی ہے اور چہرے پر سرخی اور سفیدی لاتی ہے۔ انجیر عام پھل ضرور ہے لیکن غذائیت کے اعتبار سے غیر معمولی ہے۔ اس کا نباتاتی نام فکس کیریکا ہے اور اس کی بہترین شکل خشک انجیر مانی جاتی ہے۔ انجیر کے اندر قدرتی شکر یعنی مٹھاس، پروٹین، کیلشیم، فاسفورس اور معدنی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ خشک اور تازہ دونوں انجیر میں وٹامن اے اور سی بہت اچھی مقدار میں ہوتے ہیں۔ انجیر ہضم میں آسان ہے اور قبض کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے اور سرخ ذرات میں اضافہ کرتی ہے یعنی ریڈ بلڈ سیلز میں اضافہ کرتی ہے۔ گردہ اور مثانہ کی پتھری کو تحلیل کرنے میں مدد دیتی ہے اور شدت پیاس کم کرتی ہے۔ یہ جسم میں پسینہ لاتی ہے، دماغی کمزوری دور کرتی ہے اور حافظہ مضبوط بناتی ہے۔ یہ ذہنی تھکن اور بوجھ پن کو کم کرتی ہے اور نیند کو بہتر کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلے، صلح رحمی کرنے والا جس کی عمر میں اضافہ اور رزق میں وسعت دی جاتی ہے۔ دوسرے، وہ عورت جس نے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ تیسرے، وہ شخص جس نے کھانا پکایا اور یتیموں اور مسکینوں کو دعوت دے کر کھلایا۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے 2 قدموں سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے اور دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا خلد بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 60 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک موچی اس سے زیادہ عبادت گزار ہے اور اس کا مرتبہ اس سے زیادہ ہے۔ موچی نے بتایا کہ وہ سارا دن رزق حلال کمانے میں مشغول رہتا ہے اور حرام مال سے بچتا ہے۔ وہ اپنی کمائی میں سے آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اور آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ موچی کا چہرہ اس خوف سے زرد رہتا تھا کہ وہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر اور خود کو گنہگار تصور کرتا تھا۔ اس موچی کی اس عام سی عاجزی اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے معلوم ہوا کہ نیک شوہر بیوی کو ہمیشہ بہتری کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ شوہر اتنا با اخلاق ہونا چاہیے کہ بیوی آخرت میں بھی اسی کا ساتھ چاہے۔ ناظرین و سامعین، کلونجی اور شہد دونوں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتے ہیں۔ یہ سوزش کو کم کرتے ہیں یعنی انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں، ہاضمہ بہتر کرتے ہیں اور کھانسی اور دمے میں آرام دیتے ہیں۔ یہ دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں اور جلد اور بالوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔